بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان سے گرے ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بچہ ہوگا، گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ چھوٹی آنت کو اس وقت بہت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور باسی کھانا کھاتے ہیں۔ پتے کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان رات دیر تک سوتے ہیں اور صبح دیر تک جاگتے نہیں۔ جگر کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ لبلبا کو اس وقت بہت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان کثرت سے مٹھائی کھاتے ہیں۔ دل کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان زیادہ نمکین اور کولیسٹرول والی غذائیں کھاتا ہے۔ بڑی آنت کو اس وقت بہت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان زیادہ تلی ہوئی یا مسالہ دار چیزیں کھاتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی خوبیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو تنہا چلیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ آم اور کیلے کا ملک شیک پینے سے خون بنتا ہے۔ انجیر اور بادام کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ کیلے اور کھجور کا ملک شیک پینے سے وزن اور خون بڑھتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ جو بچہ آسمان پر نظریں جمائے بیٹھا رہتا ہے وہ ایک اچھے دماغ اور سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو وہ اس جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگا لے، نہ جلن ہوگی اور نہ ہی سوجن۔ اگر 2 اخروٹ کے مغز بچوں کو رات سوتے وقت کھلائے جائیں، ان کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اروی بلڈ پریشر کو نارمل اور دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ اروی ہاضمے کو تقویت دیتی ہے اور وزن کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکا گلابی ہے تو آپ صحت مند ہیں۔ اگر آپ کی زبان کا رنگ ہلکا سفید ہے تو یہ جسم میں انفیکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ زبان پر ہلکے پیلے رنگ کے دھبے ہوں تو آپ ہاضمے کے مسائل کا شکار ہیں۔ سورہ جن جنات اور اسیب کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ فجر روزانہ پڑھنے سے اولاد نیک بخت ہوتی ہے۔ سورہ شمس بد زبان آدمی کی بد زبانی دور کرتی ہے۔ پیٹ کے نچلے حصے پر گرم پانی کی ٹکور کرنے سے ماہواری کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گلاب کی پتیوں میں چند قطرے گلیسرین کے شامل کر کے بلینڈ کریں اور پھر چہرے پر لگائیں، اس سے گال سفید اور گلابی ہو جائیں گے۔ ناظرین، قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا بھی ہضم ہو جائے گا۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کو کھجاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ اگر خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت عرصے تک وہ بالکل تر و تازہ رہے گی۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے
پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کیا کریں، یہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں اگر ہم ایک بار پیزا کھاتے ہیں تو ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور گھٹنوں میں بھی درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی علامت ہے۔ دانتوں تلے زبان کا آ جانا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی خراب ہوتی ہے اور ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اگر اس سے بھی آپ کا اچار جلدی خراب ہونے لگے تو آپ اس کے لیے اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ مونچھوں کے بال جلد سفید ہونا شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ گھر میں سرخ چونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔